بنی اسرائیل کی گائیں کے ذبح کا واقعہ ہوا یہ کہ ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو بہت ایک خوفناک صورتحال بہت ایک خوفناک صورتحال جو ہے وہ پیش آئی، اور آپس میں مزید تنازع اور لڑائی اور جھگڑے کی ایک خوفناک بنیاد بڑھنے لگی۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتا دیجئے کہ قاتل کون ہے، اگر قاتل کا معاملہ قاتل ہی کا پتہ لگ جائے تو بہت ساری لڑائیوں اور جھگڑوں سے ہم بچ جائیں گے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص نے اپنے نکاح کے لیے کسی کو کہا کہ بھئی میری شادی اپنی بیٹی سے کر دو، اس نے منع کر دیا، اور اس منع کرنے پہ اس شخص نے اس شخص کو قتل کر دیا جس کی بیٹی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس کا کسی کو معلوم بھی نہ ہوا۔ تو یہ مسئلہ بڑھتا گیا، پھیلتا گیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کی گئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ یا اللہ، بنی اسرائیل والے آئے ہیں، یہ معاملہ ہے اور قاتل کا پتہ چل نہیں رہا، تو اگر آپ بتا دیں، آپ تو ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کہو کہ ایک بچھڑا ذبح کریں، گائیں یا بچھڑا ذبح کریں، ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ مقتول کے اوپر رکھ دیں، تو مقتول زندہ ہو کے بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا، اور مقتول جو بتائے گا وہ سچ بتائے گا، اور اس کی گواہی کو قبول کیا جائے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی۔ بہرحال جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھئی جانور ذبح کر کے اس طرح سے کرو، کہنے لگے کیا آپ مذاق کرتے ہیں، کدھر مقتول کا قاتل کا پتہ کرنا ہے، کدھر گائے کا ذبح، کوئی درمیان میں کوئی نسبت ہی کوئی نہیں ہے، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، آپ مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا میں اللہ تعالیٰ سے متعلق اس طرح کا کوئی مذاق کروں گا، میں تو تمہیں وہ بتا رہا ہوں جس کا حکم ہوا۔ بنی اسرائیل کی عادت بہت خراب تھی کہ ہر بات میں سے وہ مسئلے نکالتے تھے، ایک حکم آ گیا یہ کر لو۔ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ اللہ کے محبوب جو حکم دے دیتے، سمجھ میں آتا نہ آتا وہ کر لیتے۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، جو دین کی بات ہے بس اللہ کا حکم آ گیا، ہمیں علماء بتا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کر لیں۔ تو بنی اسرائیل والوں نے یہ نہ کیا، پہلے تو اعتراض کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا کہ بھئی یہ اللہ ہی کا حکم ہے، پھر کہنے لگے اچھا اگر ایسی ہی بات کی ہے تو اللہ سے کہیں ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی نہ بہت بوڑھی ہو، نہ کوئی بالکل چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہو، اب کر لو، ذبح کرو، عمل کرو۔ اس کے بعد ایک نیا مسئلہ لے کر آ گئے، اچھا اب ہماری خاطر اللہ سے یہ پوچھ لیجئے کہ ذرا صاف صاف بتائے اس کا رنگ کیسا ہو۔ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا رنگ تیز زرد رنگ کی گائیں ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے، تسر الناظرین۔ انہوں نے پھر کہا اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے میں صاف صاف بتائیں وہ گائیں کیسی ہو، اور کچھ پوچھ کے بتائیے، آپ نے تو ہمیں شبہ میں ہی ڈال دیا، ابھی ہم کیا کریں، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائیں تلاش کر لیں گے جو اللہ کو چاہیے، جیسا جو اللہ بتا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسی گائیں ہو جو زمین پہ ہل نہ جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، پورے جسم پہ کوئی داغ نہ ہو۔ آپ کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک بتایا، اب صحیح بات ہمیں پتہ لگی، رنگ ایسا ہو، عمر ایسی ہو، اور ساری چیزیں پتہ کر کے لگے۔ اب جناب تلاش میں لگے ہوئے، تلاش کرتے پھر بہرحال ان کو ایک گائے مل گئی۔ اب وہ گائیں کس کی تھی، حدیث میں تو اس میں وضاحت نہیں ہے، تاہم ایک اسرائیلی روایت ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک بچہ تھا نوجوان، وہ یتیم بھی تھا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا، ہر کام ماں کی اجازت سے اور پوچھ کے کرتا تھا۔ تو ماں کی خدمت اور ماں کی محبت کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے بنی اسرائیل نے جو مطلوبہ گائیں تھی وہ اس بچے کے پاس تھی۔ تو کتابوں میں، بعض کتابوں میں لکھا ہے، حقیقت اس کی اللہ جانتے ہیں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ سونا دے کر گائیں حاصل کی، جتنا وزن گائیں کا تھا اتنا سونا دینا پڑا۔ خیر وہ گائیں لے آئے اور گائیں کو ذبح کیا، ذبح کر کے جب حصہ ڈالا اس کا ٹکڑا، ذبح کرنے کے بعد مقتول کے اوپر، مقتول نے کھڑے ہو کے بتا دیا فلاں شخص میرا قاتل ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل والے اگر یہ نہ پوچھتے اور اتنی حجتیں نہ کرتے، اتنی قیدیں نہ لگاتے تو کوئی گائیں ذبح کرتے ان کا یہ کام ہو جانا تھا۔
اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کر کے یہ کام کر لو تمہارا کام ہو جائے گا، وہ مشکل سے مشکل اپنے لیے خود بناتے چلے گئے، بہت سخت دل تھے۔ یہاں سے بات معلوم ہوتی ہے عمل کرنے کی نیت سے انسان مسائل پوچھے اور آگے کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، جتنی وہ پیچھے سے حجتیں نکالے گا نا اپنے لیے مشکلات اور مسائل پیدا کرے گا۔ اچھا یہاں ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے آخر جب ان لوگوں کو ضرورت پڑی قاتل کا پتہ کرنے کی تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خبر دے سکتے تھے، کوئی اور طریقہ ہو سکتا تھا۔ یہ گائے کا ذبح کرنا ہی کیوں ٹھہرا؟ یہی حکمت، یہ حکم اللہ نے کیوں دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے جو صحیح بات ہے اصل، وہی اللہ کی مرضی، وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، جو چاہے حکم دے، ہمارا کام ہے کرنا۔ لیکن محققین نے اس کے اندر حکمتیں بھی لکھی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر گائے کی بڑی عظمت تھی اور بہت اس کا خیال کرتے تھے۔ اس کی 3 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مصر کے اندر اہل مصر گائے کو پوجتے تھے تو ان کے اندر عقیدت آ گئی تھی کہ وہ واقعی کوئی بڑی عظیم شے ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ لوگ فرعون غرق ہوا اور یہ لوگ آگے نکلے تو کچھ لوگوں کو گائے کی عبادت کرتے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں بھی ایسا کوئی معبود دے دو کہ نظر آئے ہم اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہل تو نہیں ہو تم لوگ، کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے تورات لینے کوہ طور کے اوپر، 40 روز وہاں لگے، تو اس دوران پیچھے سامری نے جو عبادت کے لیے مورتیاں جو بھی شکل بنائی تھی وہ بچھڑا ہی تھا اور اس کی باقاعدہ بنی اسرائیل نے عبادت کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پھر انہوں نے توبہ کی اور وہ معاملہ رفع مکمل ہوا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر کہیں نہ کہیں گائے کی جو ہے نا وہ عظمت موجود تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حکم ایسا دیا کہ جب یہ اپنے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کریں گے نا، جب یہ اپنے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کریں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو ہمارے ہاتھوں سے ذبح ہو جاتی ہے، یہ ہماری کسی کی کیا مدد کر سکتی ہے، یہ تو خدا ہونے کے اور عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تو ایک عام سا جانور ہے جو ہمارے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ان کی عقیدے کی اصلاح بھی اس میں مقصود تھی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ آزمائش ہو جائے کہ میرے حکم کو مانتے ہیں کہ یا چوں چراں کرتے ہیں، تو وہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے دل بڑے ٹیڑھے ہیں، سیدھی طرح بات نہیں مانتے، اور بہرحال پھر انہوں نے بات کو مانا، قاتل کا معلوم بھی ہو گیا۔ اور ایک حکمت یہ لکھی ہے مفسرین نے کہ اس بچے کو جو ماں باپ کا فرما بردار تھا اس کو مالی فائدہ بھی اللہ نے پہنچانا تھا۔ تو یہ کئی چیزیں مل کے ایک بات ہو گئی، لیکن اصل بات یہی ہے کہ عقیدے کی اصلاح جو ہے نا، کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق اللہ ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔